بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ تلنگانہ کیمپین ختم، جمعرات کو ووٹنگ، آخری لمحے تک تمام پارٹیوں نے ووٹرز کو لبھانے کی کوشش کی۔ تلنگانہ کے الیکشنز پر پورے ملک کی نظریں، بی آر ایس اور کانگریس میں کانٹے کی ٹکر، بی جے پی بھی امید لگائے بیٹھی ہے۔ اسد اویسی نے مجلس کے 9 امیدواروں کے لیے مانگے ووٹ، کہا کے سی آر ہیٹ ٹرک کریں گے، خلوت میدان پر آخری دن مرکزی جلسہ۔ ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات پورے، 119 سیٹوں کے لیے 2290 امیدوار میدان میں، حیدرآباد میں اسکول کالج 2 دن بند۔ غزہ جنگ بندی 2 دن کے لیے بڑھائی گئی، مزید قیدیوں کا تبادلہ، بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے۔ مستقل جنگ بندی نہیں ہوئی تو ہزاریں جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، بچے بری طرح متاثر ہوں گے، سیو دی چلڈرن کی وارننگ۔ ساؤتھ لبنان کے شہر پر اسرائیل کا حملہ، ہیبرون میں 3 فلسطینی گھر گرائے گئے، مغربی کنارے میں مزید گرفتار۔ سلکیارا سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکرز کو بینڈ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بچایا گیا، 17 دنوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تلنگانہ کے الیکشنز کی۔ تلنگانہ میں اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین منگل کی شام ختم ہو گئی، جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تلنگانہ 5ویں ریاست ہے جہاں پر اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ دوسری ریاستوں میں جن میں راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور میزورم شامل ہے، ووٹنگ ہو چکی ہے اور تمام ریاستوں کے ووٹوں کی گنتی ایک ساتھ 3 دسمبر کو ہوگی۔ تلنگانہ میں بی آر ایس، کانگریس، بی جے پی، ایم آئی ایم اور دوسری پارٹیوں کے امیدوار میدان میں ہیں۔ ان پارٹیوں اور امیدواروں نے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ ان الیکشنز میں بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے، بی جے پی بھی امید لگائے بیٹھی ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آخری دنوں میں بھی بی جے پی کی قیادت کی، آخری دن بھی سرگرمی سے مہم چلائی گئی۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے نے عادل آباد میں مہم چلائی، جبکہ ان کے نائب دیویندر فڈنویس نے دیورکدرو میں کیمپین میں حصہ لیا۔ مرکزی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی نے ہنمکنڈا میں ریلی میں حصہ لیا۔ ایک اور وزیر بھاگوت کراڑ نے سنگاریڈی ضلع میں بی جے پی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگے۔ بھگوا پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا نے الوال میں ایک بائک ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ تمل ناڈو کے بی جے پی صدر نے نظام آباد اربن حلقے میں مہم چلائی۔ تلنگانہ اور 4 دوسری ریاستوں میں الیکشنز کو 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سیمی فائنل کی حیثیت حاصل ہے۔ ان الیکشنز پر پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان الیکشنز کا اثر 2024 کے عام چناؤ پر پڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی الیکشنز کے مد نظر حیدرآباد میں 29 اور 30 نومبر کو تمام اسکول کالجز بند رہیں گے۔ ضلع کلکٹر حیدرآباد انودیپ درشنی نے یہ اعلان کیا۔ جنسینا کے چیف پون کلیان نے جو بی جے پی کے اتحادی ہیں، حیدرآباد کے الگ الگ مقامات پر آخری دن روڈ شو کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے یقین دلایا کہ تلنگانہ میں آٹو رکشہ ڈرائیورز کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ویلفیئر بورڈ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیدرآباد میں آٹو رکشہ ڈرائیورز، سینیٹیشن ورکرز اور مزدوروں سے ملاقات کی۔ کانگریس کی سٹار کیمپینر پرینکا گاندھی نے بھی ظہیر آباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ دونوں لیڈرز نے بعد میں ملکاج گری میں روڈ شو میں حصہ لیا۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے بھی تلنگانہ میں مہم چلائی۔ الیکشنز میں بی آر ایس اور چندرشیکھر راؤ کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کے سی آر نے گجویل میں خطاب کیا جہاں سے وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے کاماریڈی میں مہم چلائی جہاں سے پارٹی لیڈر اور چیف منسٹر اور ان کے والد مقابلہ کر رہے ہیں۔
کے ٹی آر نے کہا کہ کاماریڈی میں اس وقت اچھے دن آئیں گے جب کے سی آر اس حلقے کے ایم ایل اے ہوں گے۔ تلنگانہ میں مہم شام 5 بجے ختم ہوئی۔ 9 اکتوبر کو الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد سے ریاست میں کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہے۔ ان الیکشنز میں سخت مہم چلائی گئی۔ بی آر ایس مسلسل تیسری بار حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس اسے کانٹے کی ٹکر دے رہی ہے اور واپسی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ان الیکشنز میں جملہ 2290 امیدوار میدان میں ہیں۔ اہم امیدواروں میں کے سی آر، کے ٹی آر، اکبر الدین اویسی، تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی، بی جے پی کے رکن لوک سبھا بنڈی سنجے اروند کمار، سویم باپو شامل ہے۔ کے سی آر 2 جگہ سے مقابلہ کر رہے ہیں جو گجویل اور کاماریڈی ہیں۔ کاماریڈی میں ان کے خلاف ریونت ریڈی میدان میں ہیں۔ بی جے پی نے گجویل سے ایٹالہ راجندر کو میدان میں اتارا ہے جو پہلے بی آر ایس میں تھے اور تلنگانہ میں وزیر تھے۔ وہ حضور آباد سے بھی امیدوار ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے تلنگانہ میں سرگرمی سے کیمپین چلائی۔ پیر کو مسلسل چوتھے دن انہوں نے تلنگانہ میں کیمپین کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں روڈ شو بھی کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے 7 حلقوں سے مقابلہ کر رہی ہے جن میں چار مینار، یاقوت پورہ، چندرائن گٹا، کاروان، ملک پیٹ، نامپلی، راجندر نگر، جوبلی ہلز اور بہادر پورہ شامل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ان کی پارٹی 7 حلقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھے گی اور 2 حلقوں پر کامیابی حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ مہم کے آخری دن مجلس کا مرکزی جلسہ پرانے شہر کے خلوت میدان میں ہوا جس سے پارٹی صدر اسد الدین اویسی نے خطاب کیا اور 9 حلقوں کے عوام سے مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی اتحادی پارٹی بی آر ایس تلنگانہ میں ہیٹ ٹرک کرے گی۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ حیدرآباد مجلس کی زمین ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنی تقریر میں خاص طور پر راہل گاندھی کو ٹارگٹ کیا۔ دوسرے حلقوں کے امیدوار احمد بلالہ، کوثر محی الدین، ماجد حسین، ذوالفقار علی، جعفر حسین معراج، محمد مبین، راشد فراز، سوامی یادو اور دوسرے مجلسی لیڈرز نے بھی خطاب کیا۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ 30 نومبر کے چناؤ کے لیے 3,26,18,205 ووٹرز ووٹ دینے کے قابل ہیں۔ ان میں 1,63,02,261 عورتیں ہیں۔ تلنگانہ میں جملہ 119 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کم سے کم 60 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ 119 میں سے 78 حلقوں میں خاتون ووٹرز مردوں سے زیادہ ہیں۔ 119 حلقوں میں سے 18 حلقوں میں خاتون ووٹرز مردوں سے زیادہ ہیں۔ بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی اور 2 دن کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ ایجپٹ، قطر اور امریکہ کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ 2 دن اور جنگ بندی کا مطلب اور قیدیوں کی رہائی ہے۔ پیر کی رات حماس کی طرف سے چھوڑے گئے 11 اسرائیلی ہوسٹیجز 7 ہفتوں سے قید میں تھے۔ یہ قیدیوں کا چوتھا تبادلہ تھا۔ جمعے سے 4 دن کی جنگ بندی پر عمل شروع ہوا تھا جس کی مدت پیر کی رات ختم ہو گئی۔ منگل کی صبح 33 فلسطینی قیدی بھی رہا ہوئے۔ ان فلسطینیوں کا رام اللہ میں جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 2 دن کی جنگ بندی میں اضافے سے مزید اضافے کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس سمجھوتے سے غزہ میں مزید امداد پہنچے گی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ہر 10 اضافی ہوسٹیجز کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی فوجی صلاحیتوں کو مٹانے کے لیے کام کرے گا اور غزہ میں اس کے 16 سال سے جاری کنٹرول کو ختم کرے گا۔ پیر کو رہا ہونے والے اسرائیلی ہوسٹیجز کے ساتھ ہی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے 19 ہوسٹیجز کو بھی چھوڑا گیا ہے۔ اسرائیلی جیلوں سے اب تک 150 قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیدیوں کے ایک اور تبادلے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران 240 اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا۔ حماس اور دوسری مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ اب بھی 175 ہوسٹیجز ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ بندی کی مدت کم سے کم 2.5 ہفتے بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ان میں کئی سپاہی بھی ہیں اور حماس ان سپاہیوں کے بدلے کچھ اور مطالبے کر سکتی ہے۔ پیر کو جن ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا ان میں 3 عورتیں اور 9 بچے شامل ہیں۔
یونائیٹڈ نیشنز کی تنظیم سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ غزہ جنگ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی سے ہزاروں جانیں خطرے میں پڑی ہیں۔ چہارشنبے کو یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے کہا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو غزہ کے بچے ایک بار پھر بدترین حالات سے دوچار ہوں گے۔ اسرائیلی بمباری میں تقریباً 14,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 6,000 بچے ہیں۔ WHO نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں اب بموں اور حملوں کے علاوہ کئی لوگوں کی بیماری سے بھی موت ہونے کا خطرہ ہے۔ WHO کی مارگریٹ ہیرس نے شفا ہاسپٹل کی تباہی کو ایک سانحہ قرار دیا۔ امریکہ نے 3 فوجی جہاز امدادی سامان کے ساتھ ایجپٹ روانہ کیے ہیں۔ یہ سامان غزہ بھیجا جائے گا۔ اس دوران غزہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ساحلی پٹی میں روزانہ 1,000 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے۔ غزہ میں عارضی سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے، لیکن لبنان سرحد پر جھڑپیں جاری ہیں۔ ساؤتھ لبنان کے ایک شہر عین شاد میں اسرائیل نے شلباری کی۔ جب سے 7 اکتوبر کی لڑائی شروع ہوئی ہے، لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا علاقے میں 5واں دورہ ہوگا۔ وہ اسرائیل اور مغربی کنارہ جائیں گے اور بحران ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ موجودہ بحران ختم ہونے کے بعد غزہ پر حماس کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے مستقبل کا فیصلہ مڈل ایسٹ کے لوگ ہی کریں گے۔ ہزاروں فلسطینی ورکرز کو جو اسرائیل میں ہیں غزہ واپس بھیجا گیا ہے۔ اسرائیلی ریڈیو نے یہ بات بتائی۔ یہ لوگ کام کے لیے اسرائیل گئے تھے اور 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں پر پھنس گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے الخلیل یا ہیبرون شہر میں 3 فلسطینی گھروں کو گرا دیا۔ اس کارروائی کی وجہ سے کم 30 فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے مزید 17 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک نے اس دوران کہا ہے کہ حماس نے حالیہ جنگ میں اسرائیل سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی نے کہا کہ حماس ایک مرتبہ پھر اسرائیل کا مذاق بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے کہا کہ حماس 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اپنے حملوں کے ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ اسرائیل اب تک جنگ کے اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ جنگی جرائم ختم کرنے میں ناکام رہے تو انہیں سنگین نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کے الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایک عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ پچھلے 7 ہفتوں میں 57 جرنلسٹوں کو غزہ اور دوسرے مقامات پر ہلاک کیا گیا۔ یہ جرنلسٹ زیادہ تر غزہ میں مارے گئے۔ کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ مارے گئے جرنلسٹوں کی تفصیلات بھی بتائی گئی۔ اتراکھنڈ کی سلکیارا سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکرز کو 17 دنوں کی جدوجہد کے بعد نکالا گیا۔ یہ ریسکیو ٹیموں کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس آپریشن کے دوران ریٹ ہول مائننگ ٹیکنیک استعمال کی گئی، جس پر پابندی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ہائی ٹیک مشینز تقریباً 7 میٹر کی یعنی 60 میٹر کی چٹانوں میں سوراخ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ان ورکرز کا رشتہ داروں، عہدیداروں اور دوسروں نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں پھول کے ہار پہنائے گئے اور انہیں ایمبولینس گاڑیوں میں فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے اس آپریشن کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کئی ایجنسیوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، جن میں NDRF بھی شامل ہے۔ جیسے ہی ورکرز باہر نکلے، وہاں جمع لوگوں نے تالیاں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ سرنگ اترکاشی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ سلکیارا سرنگ 4 دھام روڈ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، جو مرکزی حکومت کا ایک مہم پسند پروجیکٹ ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دوپہر تقریباً 2 بجے ڈرلنگ کا کام ختم ہوا۔ اس کے بعد باہر نکلنے کی پائپ بچھائی گئی اور مزدوروں کو باہر نکالا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ تلنگانہ کیمپین ختم، جمعرات کو ووٹنگ، آخری لمحے تک تمام پارٹیوں نے ووٹرز کو لبھانے کی کوشش کی۔ تلنگانہ کے الیکشنز پر پورے ملک کی نظریں، BRS اور کانگریس میں کانٹے کی ٹکر، BJP بھی امید لگائے بیٹھی ہے۔ اسد اویسی نے مجلس کے 9 امیدواروں کے لیے مانگے ووٹ، کہا KCR ہیٹ ٹرک کریں گے۔ خلوت میدان پر آخری دن مرکزی جلسہ۔
ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات پورے، 119 سیٹوں کے لیے 2290 امیدوار میدان میں۔ حیدرآباد میں اسکول کالج 2 دن بند۔ غازہ جنگ بندی 2 دن کے لیے بڑھائی گئی، مزید قیدیوں کا تبادلہ۔ بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے۔ مستقل جنگ بندی نہیں ہوئی تو ہزاریں جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، بچے بری طرح متاثر ہوں گے، سیو دی چلڈرن کی وارننگ۔ ساؤتھ لبنان کے شہر پر اسرائیل کا حملہ، ہیبرون میں 3 فلسطینی گھر گرائے گئے، مغربی کنارے میں مزید گرفتار۔ سلکیارا سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکرز کو بینڈ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بچایا گیا، 17 دنوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول آف راسک کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔